اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا رہا ہے، اور اللہ کے یہ منتخب بندے کئی بار آزمائش سے دو چار ہوئے اور اپنی ایمانی قوت اور ارادے سے کامیاب و کامران رہے۔ در حقیقت جنت کے راستے کو کئی آزمائشوں اور کئی تکلیفوں نے گھیر رکھا ہے، اور واقعی میں جو جنت کا حقدار ہے وہ اسے کئی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اسے حاصل کر سکے۔ ان بندوں میں سے سخت ترین آزمائش سے گزرنے والی ایک شخصیت کا نام رازا ہے، جو تاریخ کے ظالم و جابر بادشاہ نمرود کی بیٹی تھی۔ نمرود دراصل قدیم عراق کا بادشاہ تھا، جو بڑا ہی ظالم تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش کرواتا تھا، یہاں تک کہ اس کی سلطنت دنیا کے وسیع ترین حصے تک پھیلی ہوئی تھی۔ سو لہٰذا مشہور ہے کہ پوری دنیا پر بادشاہت صرف 4 بادشاہوں نے ہی کی ہے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مومن تھے، جبکہ بخت نصر اور نمرود کافر تھے۔ تمام لوگ نمرود کے خوف سے لرزتے تھے، جہاں تک کہ عراق کے لوگ مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جنہیں وہ چاند، ستارے اور سورج کی جانب منسوب کیا کرتے، اور ان میں سب سے بڑا نمرود کو مانا جاتا تھا۔ نمرود کا دعویٰ تھا کہ وہ زندگی اور موت پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو شخص بھی اس کی خدائی سے انکار کرتا، وہ یا تو اسے سولی پر چڑھا دیتا یا زندان میں قید کروا دیتا۔ اس نے انسانیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور غرور اور تکبر میں ڈوبا رہا۔ سو لہٰذا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی اصلاح کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تمام لوگ پتھر کی مورتیاں بنایا کرتے تھے، اور شہر کے ہر علاقے، چوک چراہوں پر ایک بت لازمی موجود ہوتا تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ان کے سب سے بڑے بت خانے میں داخل ہوئے اور ان کے تمام تر بتوں کو توڑ دیا، البتہ ان کے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگوں نے جب اگلی صبح اس بت کدے میں تمام تر مورتیوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا تو شدید غصہ ہوئے اور اس بات کی اطلاع نمرود کو دی کہ یہ گستاخی صرف اور صرف ایک شخص ہی کر سکتا ہے، وہی شخص جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا کہتا ہے اور نمرود کو بھی خدا ماننے سے انکار کرتا ہے، اور وہ شخص ابراہیم ہے۔ لہٰذا نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار میں موجود تمام تر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تمام تر سلوک کیوں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ سب تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ یہ تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ آخر تمہیں کس نے توڑا ہے؟ تو اس پر وہ تمام تر لوگ کہنے لگے، اے ابراہیم، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ تم جانتے ہو یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آتے ہوئے فرمایا، تو کیا تم لوگ اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہو جو کہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم لوگوں پر اور ان بتوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر بہت سارے لوگوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، اور لوگ آپ کے پختہ دلائل اور اچھی گفتگو کی وجہ سے تیزی سے دین حق میں داخل ہونے لگے، اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ نمرود نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا چرچا سنا تو وہ سوچنے لگا کہ اگر اس طرح ابراہیم کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا رہا تو میری تمام تر سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ سو لہٰذا نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے میں تقریباً 40 دن تک قید میں رکھا گیا، اور پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود کے حکم سے شہر کے وسط میں ایک 4 دیواری قائم کی گئی کہ جس کی بلندی تقریباً 100 گز تھی۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اس 4 دیواری کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ جب اس میں آگ جلائی گئی تو آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے، اور کوئی پرندہ بھی فضا میں اس آگ کے اوپر سے نہ گزر سکتا تھا۔
اب نمرود کے سپاہی اس سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو اس جلتی ہوئی آگ میں کس طرح ڈالا جائے، سو لہٰذا شیطان نے انہیں منجنیق بنانے کا مشورہ دیا اور اسے بنانے کی ترتیب بھی سکھائی۔ علماء و مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں بنائی گئی پہلی منجنیق وہی تھی جسے شیطان نے کوفہ میں بنایا تھا، سو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور آپ علیہ السلام کو منجنیق میں باندھ کر آگ کی جانب پھینکا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی ہوئی آگ میں جا کے گرے تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اور گلزار بن گئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت پوری دنیا کی آگ تقریباً 3 دنوں تک ٹھنڈی رہی اور اس میں کوئی اثر نہیں تھا۔ پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا اور ان کے آس پاس مختلف قسم کے خوشبو نما پھول کھل گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو چھپکلی آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہی تھی، اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی اسے مار دینے کا حکم آیا ہے اور مینڈک دور سے منہ میں پانی لیے آگ پر پھینک رہا تھا تاکہ آگ بجھ جائے، سو لہٰذا مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بہرحال جب نمرود نے ایک بلند مینار پر چڑھ کر آپ کو دیکھا کہ ابراہیم پھولوں پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور آپ کے گرد آگ بجھ گئی ہے، اب نمرود کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ابراہیم اس آگ سے بھی زندہ باہر نکل آئے تو میری تمام تر خدائی اور سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی، سو لہٰذا اس نے اپنے تمام تر سپاہیوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم پر پتھر پھینکے جائیں، لیکن وہ سارے کے سارے ہی پتھر ہوا میں معلق ہو گئے اور بادل کی شکل اختیار کر گئے اور وہ بادل خدا کے حکم سے آگ پر برسنے لگے۔ اس طرح اس حصے کے علاوہ جو حصہ گلزار بنا ہوا تھا باقی ساری آگ بجھ گئی۔ روایتوں کے مطابق نمرود کی ایک بیٹی تھی کہ جس کا ذکر مختلف تاریخی قصوں اور کتابوں میں ملتا ہے۔ تاریخ میں اس کی بیٹی کا نام رازا یا سقا لکھا گیا ہے، جبکہ قدیم بابلی تاریخ میں اس کا نام ازورت بتایا گیا ہے۔ رازا کو اس دور کی شہزادی کا درجہ حاصل تھا اور دنیا کی ہر آرام و آرائش اس کے قدموں میں تھی۔ نمرود کی یہ بیٹی اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ البتہ وہ نمرود کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے باپ کے ظلم اور خدائی کے دعووں سے خوش نہیں تھی اور اس کا دل انسانی جذبات کا طالب تھا۔ اس کے دل میں نمرود کے خلاف ناپسندیدگی موجود تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات دیکھے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل میں نمرود اور اس کی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہتی اور کبھی اتنی ہمت نہ کرتی کہ اپنے باپ کے خلاف آواز تک اٹھا پائے۔ رازا کے دل میں ایک خلا تھی کہ جسے دنیا کی کوئی دولت بھی پور نہ کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ حقیقی خدا کے بارے سوچا کرتی اور غور و فکر کیا کرتی۔ وہ اندر سے بے چین اور سوالات سے بھری ہوئی تھی کہ جیسے کوئی ایسی چیز کی تلاش میں ہو کہ جو اسے اندر سے سکون دے سکے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے تھے اور حق کا پیغام سنایا تھا تو رازا اس وقت وہی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نے نمرود کی بیٹی کے دل کو چھو لیا اور نمرود کے ظلم کے اس ماحول میں یہ رازا کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ یہ ملاقات اس کے لیے اللہ پر ایمان کی پہلی ہدایت کی کرن بن کر نازل ہوئی اور اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا ہونے لگا۔ جب ایک دن رازا نے دیکھا کہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت اور ایمان ابھر کر سامنے آیا۔ اس نے اپنے باپ سے اس مینار پر جانے کی اجازت مانگی کہ جہاں سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکے۔ چنانچہ نمرود نے اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ رازا اس بلند مینار پر کھڑی ہوئی اور بے ساختہ آواز دی کہ اے ابراہیم، میں تیرے وحدہ لا شریک خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ جب نمرود کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو اس وقت نمرود غصے سے پاگل ہو گیا اور غضبناک ہو کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ تو ابراہیم کے دین سے پھر جا ورنہ تیرے اوپر اپنا قہر نازل کر دوں گا۔ یہاں تک کہ اس نے رازا کو خوب ڈرایا اور دھمکایا، لیکن اللہ کی محبت نے اس کے دل سے ڈر اور خوف کو ختم کر دیا
اور اس نے ہر اذیت اور مشکل اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود جب رازا کو سمجھانے پر عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ تو جلادوں نے نمرود کی بیٹی کو رازا کو دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دیں۔ رازا نے اس تکلیف میں اپنے رب کو پکارا، سو لہٰذا اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری اس بندی کو صحیح و سلامت حضرت ابراہیم تک پہنچا دو۔ سو لہٰذا حضرت جبرائیل نے رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے تمام تر گھر والوں اور رازا کو لے کر شہر بابل سے ہجرت کر گئے اور کنعان میں جا بسے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنیز قطورہ سے آپ کے ایک بیٹے مدین تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کی شادی اپنے بیٹے مدین سے کر دی۔ اللہ نے مدین کی نسل میں خوب برکت دی اور ان کی نسل خوب پھلی پھولی کہ جسے بنو قطورہ کہا جاتا ہے، اور اس خاندان میں بہت سارے انبیاء اکرام پیدا ہوئے۔ نمرود کی بیٹی کا یہ تمام تر قصہ ایک مضبوط ایمان کی بنیاد ہے، یہاں تک کہ ایک پختہ ایمان کی مثال ہے کہ جس نے حکومت اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ اسے معلوم تھا کہ ایمان کی یہ راہ مشکلوں اور اذیتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے بڑی ہے۔ رازا کے اس کامل یقین اور پختہ ایمانی نے اسے ایک بلند درجے پر فائز کیا اور ان کی زندگی تمام تر اہل ایمان کے لیے ایک مثال بن گئی کہ حقیقی ایمان میں دنیاوی آسائش محض ایک دکھاوا ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روایتوں کے مطابق رازا نے اپنی آخری سانسیں بھی اللہ کے ذکر میں گزاری۔